جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب ہشتم 8واں باب، فقراؤں کا، مہاجر فقراؤں کا غیر مہاجرین کے گھروں کو جانا یا کاسبین دنیا داروں کے گھروں کو جانا، اس کی ممانعت کے اوپر یہ باب باندھا گیا ہے۔ کچھ نقلیات، کچھ احادیث پچھلی نشست میں پڑھی گئی، اور کل کی نشست میں بیچ میں جو ہے امامنا مہدی اسلام کی عظمت کے تعلق سے کچھ روایتیں آئیں، یا پھر اسلام کی صحبت میں اگر کوئی شخص اتنی دیر رہا، جتنی جوتی سے گرد جھٹکنے میں لگتی ہے تو اس کی پچھلے گناہ معاف، اور مہدی موعود علیہ السلام کی نظر مبارک کہ ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے۔ اور امام علیہ السلام کا یہ فرمان کہ بندے کے سامنے تصحیح ہوتی ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے کہ ایسے محمد جو تیرے سامنے صحیح ہوا وہ ہماری درگاہ میں مقبول ہے، اور جو تیرے سامنے صحیح نہ ہوا وہ اللہ کے پاس مردود ہے۔ آگے پھر جو ہے اسی عنوان کے اوپر جو ہے حضرت آ رہے ہیں کہ اور نیز بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو اشخاص ہجرت کر کے آتے ہیں وہی اشخاص ہیں کہ جن کی روحیں مہدی علیہ السلام کے حضور میں صحیح ہو چکی ہیں، نہ صرف ہمارے بیان کے واسطے سے آتے ہیں۔ بس بعد والوں کو چاہیے کہ اگلے مہاجرین سے کدورت نہ رکھیں اور ان کی بھلائی کے خواہاں رہیں، جیسا کہ فرمان خدا ہے کہ اور جو لوگ آئے اور ان کے بعد کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار بخش دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور پیدا نہ کر ہمارے دلوں میں کینہ ایمان والوں کی بابت، اے ہمارے پروردگار تو ہی شفیق مہربان ہے۔ تو یہ اصل روایت سے ڈالی گئی اسلام کا جو فرمان ہے کہ میرے سامنے سے تصحیح ہوتی ہے، بلکہ بندگی میں وہی بول رہی۔ اب بعد میں بھی جو ترقی دنیا کر کے آ رہا، ہجرت کر کے آ رہا، وہ وہی شخص ہے جس کی روح مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے مقبول ہو چکی ہے۔ ہم سب کا جو ہے گزر ہوا ہے امام اسلام کے پاس، ہم سب کی جو ہے روحیں کی تصحیح ہو چکی ہے۔ یہ تصحیح الارواح کا ہمارے پاس کا قوم مدنیہ کا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جو ہے تمام ارواحوں کا گزر ہو چکا ہے۔ رسول اللہ نے جو ہے بیٹھ کے ایک دن صبح فجر کی نماز سے ظہر تک آپ نے تمام قیامت تک کے جو ہے احوالات بیان کر دیے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جانے تک جو رسول اللہ بول چکے۔ تو خاتمین کو جو ہے علم الاولین اور آخرین جو ہے دیا گیا ہے۔ یہ اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے، اور آپ ہی کی ولایت کے مظہر امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ تو آگے جو ہے اور ایک نیز نقل ہے کہ نینپور میں احمد آباد کا ایک محلہ ہے، میاں عبد المجید رضی اللہ عنہ کی خبر کے پاس اکثر مہاجروں نے محضر کیا تھا، مثلا میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ، میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ، میاں نعمت رضی اللہ عنہ، اور میاں ملک جی رضی اللہ عنہ، میاں دلاور و میاں لاڑ امام اور میاں ملک معروف رضی اللہ عنہ۔ اور اس مجلس میں ان کے سوائے بعض قائدین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مجلس ہوئی اجماع کی طرح، اسلام کے صحابہ مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تمام مہاجرین ہیں، اور بعض جو ہے قائدین وہ فقراء ہیں جو ہجرت کر کے اپنے مرشد کے پاس دائرے میں نہیں آئے مگر تارکی دنیا تھے۔ سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مہاجرین کی مجلس سے قائدین کو اٹھا دو، اتفاق کے بعد طلب کر لو۔ مسئلہ جو ہے کچھ حل نہیں ہو رہا تھا، تو جو ہے قائدین اپنا مشورہ دے رہے ہیں، فقراء اپنا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو قائدین چونکہ جو ہے اپنے گھروں میں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے دنیا داروں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، تو ان کا لیول آف تھنکنگ الگ رہتا، ان کا لیول آف تھاٹ الگ رہتا، جو جس حساب سے اسٹینڈرڈ جو ہے یہی فقراؤں کا سب سے اونچا رہے گا، اور انہوں جو ہے وہاں کے حساب سے ہی سوچیں گے۔ تو اس واسطے جو ہے مسئلہ نہیں حل ہونے پہ بندگی میں جو ہے اٹھے اور بولے کہ جو ہے جو قائدین ہے اس مجلس سے اٹھ جائے۔ یہاں پہ دیکھیے کاسبین کو نہیں اٹھا رہے ہیں، دنیا داروں غیر مدنی بات نہیں ہو رہی، وہ تارکان دنیا جو مرشد کے پاس جو ہے اپنی ہجرت کر کے دائرے کو نہیں آیا، اس کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے قائدین اٹھ جائیں، جب پورا مجلس جو ہے مکمل ہو جائے گی، جب جو ہے واپس جو ہے بلا لیا جائے گا۔ اور یہ ناقل حاضر تھا اور وہاں پہ، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قائدین کو جو ہے مطلب جو ہجرت کر کے نہیں آتا ان کو جو ہے کس طرح جو ہے وہاں پہ برتاؤ کیا گیا، اور یہ ناقل وہاں پہ حاضر تھا۔ اور نیز بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ، بندگی سے سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب کہ آپ نہر والا گئے تھے، ملک فخر الدین اور ملک لطیف کے ساتھ مشورت کی تھی، انہوں نے مشورے میں مخالفت کی۔ اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ بعد ازیں قائدوں سے مشورہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی طرف کھینچیں گے، اور واضح ہو کہ جب تک دائرے کے لوگ دائرے میں نہیں آئے ان کو بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے قائداں اور لسانیاں اور دنیا داراں فرمایا، اور دائرے میں آ گئے اور دائرے ہی میں انتقال کیے تو ان کو بشارتیں دی۔ جب تک نہیں آتے تھے دیکھیے، مطلب اسی وقت پہ تم پکے مصدق ہو جب جو ہے ترک دنیا کریں گے اور ہجرت کر کے دائرے میں آئیں گے اور انتقال کریں گے، انہیں وہاں سے بھی چلا سکتا، فاقی کی برداشت نہیں کر کے جو ہے آ کے بھی جو واپس جو ہے چلا جا سکتا، تو آنا اور اس کے بعد جو ہے انتقال کرنا، تو دائرے کے جو رولز تھے تبھی جا کے جو ہے۔ اور دیکھ لیجیے
یہ جو کچھ کے ہو رہا ہے دائرے میں، مطلب اتنا سخت جو معلوم ہو رہا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ اللہ کی ذات مل رہی، خاص فیض ولایت مقید محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے واسطے انبیاء اولیاء پورے آرزو کیے ہیں۔ اسلام فرما رہے ہیں اگر ایک فیض ولایت میں سے اگر ایک خطرہ مل جائے اور کوئی شخص جو ہے ہزارہ مشقت کرتا، اپنی جان لٹاتا اللہ کے راستے میں، اس طرح اس کو 1000 بار جان دی جاتی اور 1000 بار جان لٹاتا، اس کے بعد فیض ولایت میں سے اگر ایک خطرہ ملا تو اس نے مفت میں پایا وہ۔ تو یہاں پہ جو ہے پیالے نہ پیالے جو ہے پلائے جا رہے ہیں، تو یہ اس کے واسطے جو ہے اب آپ کو ایک بہت زبردست جانا ہے تو آپ کو پورا جو ہے تیار ہو کے جانا پڑتا وہاں پہ، اس کے لیے لائق ہونا پڑتا۔ اس لیے جو یہ قانون بنایا گیا ہے اس فیض ولایت مقید محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق بننے کے واسطے جو ہے بنایا گیا، اس کے بعد جو عطا کیا جا رہا، اور جو عطا ہو رہا وہ محض جو ہے اللہ کا فضل و کرم ہے، مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا کہ قائدین سے جو ہے مشورہ نہیں لیا جاتا تھا جب تک کہ وہ لوگ دائرے میں نہیں آ دیتے۔ بندگی میں ان کو قائداں بیٹھے رہنے والے، لسانیاں زبانی مصدقیں، اور دنیا داراں جو ابھی ترک دنیا میں نہیں کیے ان کو جو ہے دنیا داراں فرمائے۔ جب دائرے میں آ گئے تو جو ان کو حقیقی مصدق کہا اور اسی میں انتقال کیے جو ہے تو جو ان کو بشارتیں دی ہے۔ اور ہوتا بھی یہ تھا، ہم نے حدود دائرہ کی نشستوں میں پڑھا ہے کہ اگر جو ہے دائرے کی بچی کا نکاح بھی کرنا ہوتا تو فقیر سے جو ہے نکاح ہوتا تھا۔ بندگی میں ان کے پاس کوئی فقیر دائرہ اپنی بیٹی فقیر کو نہیں دے کے اپنے رشتہ داروں میں مصدقین میں کاسبین میں دے دیا تو جو ہے بندگی میں وہ دائرے سے نکال دیے، اور ایک فقیر کا جو ہے کئی مہینوں تک جو ہے منہ نہیں دیکھے، کیونکہ جو ہے انہوں خرابداروں کو جو ہے اپنی بیٹی دی تھی۔ تو طریقہ یہ تھا، دائرے کی بیٹی جو ہے بچی تاریخی دنیا سے رہتی تھی، انہیں جو ہے تاریخی دنیا کو دیا جانا، اور اصول یہ تھا کہ اگر کوئی نیا طالب مولا آتا تو آتے جو اس کو بچی نہیں دی جاتی تھی، اس کو جو ہے پورا 1 سال دیکھا جاتا تھا کہ وہ کس طرح جو ہے استقامت کے ساتھ جو ہے رہتا ہے، فاقے میں کیسا رہتا ہے، ہر حالت میں کیسا۔ اس کے بعد اس کو بیٹی دی جاتی اور اس شرط پہ دی جاتی کہ اگر کل کے دن جو ہے یہاں کے سختیاں وغیرہ جو ہے برداشت نہیں کر کے اگر تم چلے جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے تم خود اکیلے جائیں گے، بچی نہیں جائے گی، کیونکہ نکاح کے وقت پہ کچھ بھی شرط لگا دی جا سکتی، جو 4 شرائط شریعت جو لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ کچھ بھی شرط لگا دی جا سکتی کہ اس شرط کے اوپر جو ہے نکاح باندھنا جاتا ہے، تو وہ نکاح کسی حال میں جو ہے وہ شرط کو پورا کرنا تھا بچے کو، لڑکے کو۔ تو وہاں پہ ہمارے پاس شرائط میں یہ شرط لگائی جاتی دائرے میں کہ دائرے کے اگر تمہیں جانا بھی ہے تو تم اکیلے جائیں گے، اس کا اختیار جو ہے بچی کو رہے گا، تم اپنی جو ہے بچی کو جو ہے ہماری بچی کو تم نہیں لے جا سکتے۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ اصول سے دیکھ لیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 10 مخلص اشخاص نے قائدوں سے مشورت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہے۔ جو لوگ بوقت ہجرت رسول سے الگ رہے ان کے حق میں نفاق کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہ 10 مخلص اشخاص پشیمان ہوئے، 7 اشخاص اپنے دروازے بند کر لیے اور 3 اشخاص پہاڑوں پر چلے گئے اور اس قدر جاری کی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ چنانچہ فرمان خدا ہے، البتہ تحقیق توبہ قبول کی اللہ نے نبی کی اور مہاجرین کی اور انصار کی جنہوں نے پیروی کی اس کی تنگی کے وقت میں، من بعد اس کے کہ قریب تھا کہ کج ہو جاتے دل ان میں سے ایک فریق کے، پھر توبہ کر لی اللہ نے ان کی تحقیق کہ اللہ ان پر پھر توبہ قبول کر لی اللہ نے ان کی تحقیق کہ اللہ ان پر رفاقت والا مہربان ہے۔ اور توبہ قبول کی 3 آدمیوں کی جو پیچھے رہ گئے اس وقت تک کہ تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادگی کے، اور تنگ آ گئے ان پر ان کی جانیں، اور گمان کیا انہوں نے کہ نہیں پناہ اللہ کے غصے سے مگر اس کی طرف۔ پھر جب اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کریں، تحقیق اللہ توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ فرمان ہوا کہ قائدوں سے مشورہ مت کرو اور مہاجرین اور صادقین سے مشورہ کرو۔ چنانچہ فرمان خدا ہے کہ اے مومنو ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ تم صادقین کے ساتھ۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجر فقیروں کے لیے للفقراء الذین اخرجوا، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو تمام خیرات وغیرہ ہے ان فقراؤں کے واسطے ہے، مہاجر فقیروں کے لیے جو نکالے گئے ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے، چاہتے ہیں وہ فضل کو کہ اللہ کے اور رضامندی اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہی لوگ صادق ہیں۔ اور نیز واضح ہو کہ احمد آباد میں نین پور کے دائرے میں یہاں پہ ایک الگ دوسری نقل شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پہ جو ہے بندگی میں رضم کی اس نقل کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دور بتایا جا رہا ہے، جہاں پہ جہاد میں چلنا یا رسول وسلم کے ساتھ جو ہے ہجرت کرنا وہ مہاجرین اور مجاہدین کہلائے، اور اگر رسول وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کیے اور جہاد میں نہیں چلے تو ان کے اوپر جو ہے نفاق کا حکم ہے۔ تو وہی یہاں پہ جو ہے اگر مہدی موعود علیہ السلام کے پاس یا اپنے مرشد کے ساتھ جو ہے اگر ہجرت نہیں کی ترک کرنے کے بعد تو ان کے اوپر جو ہے وہی قرآن مجید کی جو ہے آیتیں پڑھی گئی ہیں۔
رسول وسلم کے دور میں جو ہے چند صحابہ جب رک گئے تھے کچھ وجوہات سے، تو واقع میں جو ہے ان کے اوپر زمین جو ہے تنگ ہو گئی تھی، رسول اللہ جو ہے نفاق کا حکم ظاہر کرے اور جو ہے تمام لوگوں سے جو ہے ان سے بات کرنا بند کرا دیے، سلام کرنا بند کرا دیے، ان کی بیوی کو جو ہے گھر کو چلا دو بول دیے۔ تو یہ کافی جو ہے مشہور واقعہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ کا ہے، یا جو ہے کسی صحابی کا ہے، مشہور صحابی ہے، حضرت کعب رضی اللہ کا نام ہے، دوسرا والد کا کچھ اور نام ہے۔ تو وہ توبہ کی ہیں، تقریباً 40 یا 50 دن جو ہے ان کے اوپر جو ہے زمین تنگ جو کر دی گئی تھی، وہ نہیں، رسول اللہ جو ان کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے، صحابہ جو ہے ان کے سگے بھائیاں ان کو جو ہے سلام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے ان کے اوپر جب زمین تنگ کی تو واقعی میں انہوں نے جو توبہ کی، توبہ قبول ہوئی۔ تو یہی آیتیں جو ہے ہمارے پاس ہجرت نہیں کرنے کے واسطے جو ہے ان فقراؤں کے واسطے استعمال کی گئی جو ترک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے مرشد کی صحبت میں نہیں آتے ہیں۔ ایک روایت پڑھ لیتا ہوں، اور نیز واضح ہو کہ احمد آباد میں نین پور کے دائرے میں یعنی بی بی بون رضی اللہ عنہ اور بندگی میں سید ابراہیم بن میرا سید محمد مہدی علیہ السلام کے دائرے کی مسجد میں جمع ہوئے تھے، اور بعض قائدین اس مجلس میں بیٹھے تھے۔ بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مہاجروں کی مجلس سے قائدوں کو اٹھا دو۔ اس کے بعد برادروں نے احمد شاخدن اور محمود ملتانی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ میاں عبدالحلیم نے اس بندے سے ولی ابن یوسف سے کہا کہ میاں شیر ملک بھی چاہتے تھے کہ مجلس سے اٹھ جائیں۔ بندگی میں سید خنوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کس لیے اٹھتے ہو، کیونکہ تم حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد بیٹھ گئے۔ تو جو ہے باقاعدہ جو ہے مجلس سے جو ہے قائدین کو جو اٹھا لیا جاتا۔ آج دیکھیے باقاعدہ جو ہے کاسبین وغیرہ سب جو ہے بیٹھ کے جو ہے دین کا مشورہ باقاعدہ، آج تو جو ہے حد ہی ہو گئی، اپنے پاس مرشدین کو جو ہے کاسبین مشورے دے رہے ہیں اور جو ہے آڈیوز ڈالتے، اصلاح کرنے جاتے قوم کی کہ جو ہے وہ فقیر ایسا کیسا کر دیا، وہ فقیر ایسا کیسا کر دیا، کلین شیو رہتے ہوئے، جس کے واسطے جو ہے فقہا کا حکم ہے کہ وہ شخص اذان نہیں دے سکتا، جو داڑھی نہیں رکھتا اس کو جو ہے اذان دینے کا حکم نہیں، نماز پڑھنے کی آگے بات ہے۔ تو ایسے اشخاص اٹھ کے جو ہے فقراؤں کی مرشدین کی اصلاح کرنے کا سے نکل گئے۔ یوٹیوب وغیرہ جو آسان ہو گیا، واٹس ایپ وغیرہ میڈیا، آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بولو، آپ جو چاہے جو ہے بول سکتے، جہاں پہ چاہے ساری دنیا کو جو ہے پیغام بھیجا سکتے، لیکن یہاں پہ پہلے دیکھ لینا ہے کہ وہ فقیر کی فقیری صحیح ہے یا جو ہے پہلے میرا جو ہے کسب صحیح ہے۔ مہدی محمد علیہ السلام نے جو ہے فرمایا ہے کہ مومن بنو اور کسب کرو، انہیں مومن ہی نے بنا بھی، یہاں پہ جو ہے کاسب ہی نے بنا بھی۔ اب روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ جو ہے دنیا داراں لسانیاں اوپر صحابہ جو ہے مصدقین نہیں بول رہے ہیں ترک کراسو علیکم، جو حقیقت اگر دیکھی جائے تو اب انصاف کرنا کم سے کم کہ جو ہے میں اٹھ کے جہاں پہ جو ہے ابھی ترک دنیا بھی نہیں کیا ہوا ہوں اور جو ہے داڑھی بھی جو ہے نہیں رکھتا ہوں، اٹھ کے جو ہے فقراؤں کے اور مرشدین کی اصلاح، ان کو مشورہ دینا، ان سے بات چیت کرنا، یہ جو ہے اپنے اوپر جو ہے ظلم کی بات ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے اوپر جو ہے ظلم کر رہے ہیں خود ہی، جہاں پہ جو ہے اللہ کے راستے میں ایک شخص جو اتر چکا ہے، ترک دنیا کر چکا ہے، متشرع ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے محنت مشقت کر رہا ہے، اس کو جو ہے جا کے مشورہ دینے سے پہلے بہتر رہتا کہ جو ہے اپنی اصلاح کر لے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے واسطے رسول اللہ بشارتیں دی ہیں جس کو اس کے عیوب، دوسروں کے عیوب کے اوپر نظر ڈالنے نہیں دیتی، اپنے عیوب انہیں اس کی نظر میں آ چکے ہیں، انہیں اپنے عیبوں میں جو ہے اپنے عیبوں کو جو ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ نظر آنا بہت بڑی بات ہے، اپنا عیب نظر آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنا عیب نظر آتا تو جو ہے انہیں دوسروں کے عیب کو نہیں دیکھتا، انہیں اپنا عیب جب نظر نہیں آتا انہیں دوسروں کے عیب میں پڑھا ہوا رہتا، اس کا عیب، اس کا عیب، اس کا عیب۔ جب اپنا نظر عیب آتا تو انہیں جو ہے اپنی اصلاح میں جو ہے پڑھا ہوا رہتا۔ تو دیکھیے جی صحابہ کا جو ہے کس طرح کا جو ہے قانون رہا ہے، کس طرح کا رہا ہے کہ جہاں پہ جو ہے فقراء بیٹھ کے اگر جو ہے مشورہ کرتے تو جو ہے وہاں سے ان فقراء کو اٹھا دیا جاتا جو مرشد کی صحبت سے جو ہے فیضیاب نہیں ہوئے، ہجرت کر کے دائرے میں نہیں آئے۔ تو کاسبین اور جو ہے دنیا داراں وغیرہ تو جو ہے بہت دور کی بات ہے ہمارے پاس۔ میں محض جو ہے اللہ واسطے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہے حقیقت یہ کڑوا سچ ہے، اگرچہ کہ جو ہے ہم اس سے جو ہے بہت 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 کوسوں دور آ چکے ہیں اس عمل سے، لیکن یہ ہمارا اسٹینڈرڈ رہا ہے، اس کا کم سے کم اسٹینڈرڈ تو جو ہے تھوڑا اس کا لحاظ رکھیے کہ ایک فقیر کون ہے گروہ مہدویہ کا اور جو ہے کاسب کا جو ہے کیا درجہ رکھا گیا ہے۔ یہ آپ ایک اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو برقرار رکھیں۔ نسب کچھ کام نہیں آتا۔ دیکھیے مہدی محمد کی اولاد سے ہے، ترک دنیا نہیں ہے، تو جو ہے آپ یہ نہیں ہو سکتے کہ میں اسلام کی اولاد سے جو کچھ چاہے جو ہے بول سکتا ہوں، نہیں، وہاں پہ اس سے بڑھ کے اس کا درجہ رہے گا جو تاریخ دنیا ہے اور جو ہے اس نسب سے تعلق نہیں رکھتا۔ آگے کچھ اور روایتیں انشاءاللہ اللہ چاہے تو اگلی نشست میں پڑھی جائیں گے۔